الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. اللہ اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے یرسل الریاح جو چلاتا ہے ہواؤں کو فتثیر سحابا پس وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہے فیبسطہ فی السماء پھر اللہ تعالیٰ ان کو بکھیر دیتا ہے آسمان میں کیف یشاء جیسے جیسے چاہتا ہے ویجعلہ کسفا ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے فتر الودق پس آپ دیکھیں گے بارش کو یخرج من خلالی ان کے درمیان سے نکلتی ہے فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ پس جب وہ پہنچاتا ہے بارش جس کو چاہے من عبادہ اپنے بندوں میں سے اذا هم يستبشرون تو اچانک وہ خوش ہو جاتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ اور تحقیق اس سے پہلے کہ جب ان پر بارش نازل کی جاتی من قبل ہی نازل ہونے سے پہلے لمبلسین البتہ ناامید تھے وہ فانظر بس دیکھ الی آثار رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نشانات کو کیف یحیی الارض بعد موتها کہ وہ زمین کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرتا ہے ان ذلک لمحیی الموتى بے شک یہی رب البتہ زندہ کرے گا مردوں کو وهو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے بعث بعد الموت پر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر دلائل دیتے ہوئے سمجھانے کے لیے ہوا کی مثال دی تھی اور ہوا کے کچھ فائدے کچھ کام پہلے بتائے کہ یہ ہوائیں جب چلتی ہیں تو خوشخبری لے کے آتی ہیں. ان ہواؤں کے ذریعے سے کشتیاں بھی چلتی ہیں. ان ہواؤں کے ذریعے سے تم اپنے اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جاتے ہو کشتیوں میں سوار ہو کے. آگے انہی ہواؤں کے اور کام فوائد بیان ہو رہے ہیں. اللہ الذی یرسل الریاح اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو ہوائیں چلاتا ہے. وہی ہوائیں جو تمہیں خوشخبری دینے کے لیے آتی ہیں, وہی ہوائیں جو کشتیوں کو چلانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں, وہی ہوائیں بادلوں کو اٹھا کر بھی چلاتی ہیں. اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر السحاب اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے اور وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں. فیبسطہ فی السماء اللہ تعالیٰ پھر ان کو آسمان کے دامن میں بکھیر دیتا ہے, پھیلا دیتا ہے. کیف یشاء جیسے جیسے چاہتا ہے, جس طرح چاہتا ہے. جس جس علاقے میں اس نے بارش برسانی ہوتی ہے اس علاقے میں بادلوں کو آسمان پر پھیلا دیتا ہے, بکھیر دیتا ہے. وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا اور پھر ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے. فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ اور جس وقت اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں تو یہ آسمان کے دامن سے بارش بادل پورے کا پورا ٹوٹ کر زمین پر نہیں گرتا, اکٹھا پانی کی صورت میں نیچے نہیں گر جاتا, بلکہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے سینے کو چھلنی کر کے اس کے اندر سے پانی کی بوندیں دوائی طرف ٹپکاتے ہیں. فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ تو اے مخاطب جس وقت ان بادلوں سے بارش برستی ہے تو دیکھے گا کہ ان کے سینے سے ان کو چھلنی کر کے اس سے بوند بوند نیچے ٹپکتی ہے. فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ جس وقت وہ جہاں جہاں بارش کو پہنچاتا ہے اپنی حکمت کے مطابق اپنے بندوں پر پہنچا دیتا ہے, تو جہاں جہاں بارش برستی ہے اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ تو وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں. جس علاقے میں کاشت سالی ہو چکی ہو, بارشیں بند ہوں, گرمی ہو,
جب وہاں پر بارش برستی ہے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس جگہ پر وہ بارش پہنچا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اور جس وقت تک بارش نہیں برس رہی تھی تب تک وہ سب کے سب نا امید ہو چکے تھے، کیونکہ جب بندہ کافی عرصے تک کسی علاقے میں خاکساری ہو جائے، بارشیں بند ہو جائیں، گرمی زیادہ ہو جائے اور فصلوں کو نقصان پہنچ رہا ہو، بارشیں نہ ہو رہی ہوں، فصلیں کاشت کرنے کے لیے موسم ہاتھ سے نکل رہا ہو، تو پھر لوگ نا امید ہو جاتے کہ اب تو بارشیں برستی نہیں، اب کیا کریں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوائیں پیغام لے کے آتی ہیں، پھر وہ بارشیں برستی ہیں تو پھر لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ بارش کے برسنے سے پہلے تو سب نا امید ہو چکے تھے، لیکن جب ہوائیں چلی، اللہ کی رحمت کی نشانی سامنے آئی، ہوائیں بارش کا پیغام لے کے آئیں، پھر بارش برسی تو سب کے سب لوگ خوش ہو گئے۔ آگے فرمایا فانظر الی آثار رحمت اللہ۔ اب یہ پوری کی پوری مثال ہواؤں کے ذریعے بادلوں کو چلانا، پھر بارش برسانا، پوری مثال دینے کے بعد آگے فرمایا فانظر الی آثار رحمت اللہ۔ بس اگر آپ دیکھو اے مخاطب اللہ کی رحمت کی نشانیوں کو، اس نشانات کو دیکھو۔ کیا نشان ہے کہ وہی ہوا ہے جو بارش کی نشانی بن کے آئی، وہی ہوا ہے جو کشتیوں کو چلانے کے لیے نشانی ہے، وہی ہوا ہے جو بادلوں کو چلاتی ہے، اور یہ ساری کی ساری اس رب کی رحمتوں کی نشانی ہے۔ پھر اس بادلوں سے بارش برستی ہے، فصلیں پیدا ہوتی ہیں، اندر پھل پھول اگتے ہیں، تمہارا غلہ اناج اگتا ہے، اسے میں غلہ حاصل ہوتا ہے، تو یہ سب اس کی رحمت کی نشانیاں ہیں۔ تو دیکھو کیا دیکھنا ہے کہ فیحیی الارض بعد موتہا۔ تم ان چیزوں کے اندر غور کرو، تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد کیسے اٹھایا جائے گا، تو تم دیکھو نا جب خاکساری ہوئی تمہاری زمینیں مردہ ہو چکی تھی، ختم ہو چکی تھی، درخت بالکل مرجھا چکے تھے، سارے کے پودے بالکل مرجھا چکے تھے۔ کیف یحیی الارض بعد موتہا، تو اللہ نے بارش کی بوندیں برسا کر پھر کیسے انہیں مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا۔ جب بارشیں نہیں تھیں تو زمین بالکل خشک ہو چکی تھی، اب جب بارشیں برسی تو پھر وہ سرسبز و شاداب ہو چکی ہے۔ تو یہی مثال ہے کہ جس طریقے سے مردہ زمینیں زندہ ہو جاتی ہیں، تو ایسے ہی ذالک محیی الموتیٰ، وہی رب جو مردہ زمینوں کو بارش کے ذریعے زندہ کر دیتا ہے، تو وہی رب مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، کوئی چیز بھی اس کی قدرت سے دور نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور اگر ہم بھیج دیں ہوا، فَرَأَوْهُ، پس یہ دیکھیں گے اس کو، مُصْفَرًّا لَظَلُّوا، زرد البتہ ہو جائیں گے، من بعدہ، وہ اس کے بعد، یکفرون، ناشکری کرنے والے، فَإِنَّكَ، پس بے شک آپ، لا تسمع الموتى، نہیں سنا سکتے مردوں کو، ولا تسمع الصم الدعاء، اور آپ نہیں سنا سکتے بہروں کو پکار، وَإِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جبکہ وہ پشت پھیر کے جا رہے ہوں، وما انت بہاد العمی، اور آپ نہیں ہدایت دے سکتے اندھوں کو، عن ضلالتہم، ان کی گمراہی سے، ان تسمع، نہیں سنا سکتے آپ، الا من یؤمن، مگر ان کو جو ایمان لائے، بآیاتنا، ہماری آیات پر، فہم مسلمون، پس وہ مسلمان ہیں۔ اس سے پچھلی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہواؤں کا تذکرہ فرمایا، ہواؤں کے فائدے بیان فرمائے۔ تو وہ باد صبا، رحمت کی ہوا کا تذکرہ تھا، جو ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں، آسمان کے دامن میں بکھیر دیتی ہیں، پھر بارش برسنے کا سبب بنتی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں ہوتی ہیں۔ اب ان ہواؤں کا تذکرہ ہے جو
تیز و تند ہوتی ہیں، جو کھیتیوں کو خراب کر دیتی ہیں، پھلوں کو خراب کر دیتی ہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی میری قدرت کی نشانی ہے کہ وہی ہوا ہوتی ہے کہ وہ بادلوں کو اٹھا کر آسمان کے دامن میں لے کے جاتی ہے، تمہارے لیے خوشخبری کا ذریعہ بنتی ہے، کشتیوں کو پانی کے اندر چلنے میں مدد دیتی ہے، اور وہی ہوا ہے وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور اگر ہم بھیج دیں ان پر ایسی تیز و تند ہوا، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، جب ان کی کھیتیاں اکھڑ جاتی ہیں، زرد ہو کے پڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو پھر وہ اس کو دیکھ کر ناشکرے ہو جاتے ہیں۔ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ جب پہلے یہی ہوا آئی تھی، بارش کا پیغام لے کے آئی تھی، یہی ہوا ان کے لیے رحمت بن کے آئی تھی، تو یہ خوش ہو رہے تھے، اور انہیں چاہیے تھا کہ اس وقت یہ شکر ادا کرتے، اور جس وقت ہم نے ان کے اوپر تیز ہوا بھیج دی، اب ان کی کھیتیاں خراب ہوئی ہیں، تو اب انہیں چاہیے تھا کہ یہ صبر کرتے، پھر میری طرف متوجہ ہوتے، لیکن انہوں نے ناشکری شروع کر دی، اب گلے شکوے شروع کر دیے کہ وہ جی ہمارے تو ہاتھ ہی کچھ نہ آیا، ہماری ساری محنت ضائع ہو گئی، اب یہ ایسی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے کہ اسی ہوا کے ذریعے وہ فائدے بھی دیتا ہے، اسی ہوا کو وہ نقصان کا ذریعہ بھی بنا دیتا ہے، انہی ہواؤں سے وہ بادلوں کو چلاتا ہے، بارش برساتا ہے، اور انہی ہواؤں کے ذریعے پھر کھیتیوں کو اکھاڑ دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ اس کی قدرت کی ایک نشانی ہے، اور پھر یہ امتحان ہے، آزمائش ہے لوگوں کے لیے کہ یہ جب ان کے لیے ہوائیں رحمت بن کے آئیں گی تو یہ شکر کس کا ادا کرتے ہیں، اور جب یہی ہوائیں ان کے لیے عذاب بن کے آئیں گی تو یہ صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ لیکن قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے یہی ہوا بھیجی تھی، وہ بڑی طاقتور قوم تھی، لیکن اس کے اوپر ہوا کو عذاب بنا کر بھیج دیا، پھر پٹخ پٹخ کے ان کو مارا۔ پانی اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے قوم نوح پر پانی کو عذاب بنا کر بھیج دیا۔ تو یہ اس کی قدرت کے دلائل ہیں کہ ایک ہی چیز کے اندر وہ فائدہ بھی رکھتا ہے، اسی چیز کو نقصان دہ بھی بنا دیتا ہے۔ آگے فرمایا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اے محبوب آپ ان کفار کے سامنے میری نشانیاں بیان کر رہے ہیں، اللہ کا قرآن سمجھا رہے ہیں، ان کو میرا پیغام دے رہے ہیں، ان کو میری توحید سمجھا رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ اللہ نے یہاں پر کفار کو تین مردوں کے ساتھ، اندھوں کے ساتھ اور بہروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ مردہ جب آپ کے سامنے پڑا ہوتا ہے تو آپ اس کے ساتھ جتنی بھی باتیں کریں اس کو فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ اس کو کہو یہاں سے اٹھ کے وہاں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، اٹھ کے کفن پہن لو، قبر تک چلے جاؤ، کوئی بات وہ آپ کی سن کر جواب نہیں دے سکتا، آپ کی کسی بات پر وہ عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے اندر سکت ہی باقی نہیں ہے، طاقت ہی باقی نہیں، استطاعت ہی باقی نہیں رہی۔ اس لیے اللہ نے کافروں کو یہاں پر مردوں سے تشبیہ دے دی فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، محبوب آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے، یہ ہیں کافر ہیں، چلتے پھرتے ہیں، زندہ ہیں، لیکن یہ ہیں مردوں کی طرح ہیں، جس طرح مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے تو آپ ان کو بھی نہیں سنا سکتے۔ جس طرح مردوں کے سامنے آپ گھنٹوں تقریریں کریں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کے سامنے بھی گھنٹوں کی وعظ و نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور آپ بہرے کو پکار بھی نہیں سنا سکتے، کوئی بندہ ہو ہی کانوں سے بہرا تو اس کے سامنے گھنٹوں وعظ و نصیحت کی جائے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے سننا ہی کوئی نہیں ہے۔ کان تو موجود ہیں لیکن کانوں کے اندر قوت سماعت نہیں ہے۔ یہاں پر کافروں کے اندر بظاہر کان موجود ہیں، قوت سماعت بھی بظاہر موجود ہے، لیکن یہ ہیں بہروں کی طرح ہیں، ان کے سامنے حق بات کہنا فضول ہے، ان کو سمجھانا فضول ہے، یہ سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر صم بکم عمی فرمائے کفار کے لیے، یہ اندھے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، گنگے بھی ہیں، حالانکہ ان کے کان بھی تھے، ان کی آنکھیں بھی تھیں، ان کی زبان بھی تھی، یہ بولتے بھی تھے، باقی باتیں سنتے بھی تھے، دیکھتے بھی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حق کی باتوں کو نہ سمجھ سکتے تھے، نہ سن سکتے تھے، نہ دیکھ سکتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کافروں کو مردہ بھی کہا، اندھا بھی کہا، بہرا بھی کہا، گنگا بھی کہا کہ نہ تو یہ سیدھی باتیں بول سکتے ہیں، نہ ہی یہ حق کی بات سن سکتے ہیں، اور نہ ہی یہ حق بات پر عمل کر سکتے ہیں۔ یہاں پر اس آیت کریمہ میں مقصود حضور علیہ السلام کو یہ سمجھانا ہے کہ محبوب آپ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، اسماع مراد ہے یہاں پر، یعنی قبول، آپ حق کا پیغام کسی سے زبردستی قبول نہیں کروا سکتے۔ جس طرح ہمارے ہاں ہم کسی کو کوئی بات سمجھاتے ہیں جب وہ ہماری بات نہیں مانتا تو ہم اس سے کیا کہتے ہیں، جی جو آپ نے تو میری ایک نہیں سنی، وہ سنتا تو ہوتا ہے لیکن اس نے ہماری بات پر عمل نہیں کیا ہوتا، تو پھر ہم یہ جملہ یہ بولتے ہیں جی آپ نے تو میری ایک نہ سنی۔ تو یہاں پر سماع سے مراد یہی ہوتا ہے کہ سن کر اس کو قبول کرنا، پھر اس پر عمل کرنا،
یہاں فرمایا کہ محبوب آپ کسی کو زبردستی منوا نہیں سکتے، منوانا رب کا کام ہے، آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، آپ پہنچا دیں۔ یہ ہر جگہ جگہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھایا اور تسلی دی ہے کہ جب بھی حضور علیہ السلام پیغام لے کے جاتے لوگ نہ مانتے تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوفت ہوتی تھی کہ یار کیوں نہیں مانتے، میں جو سمجھا رہا ہوں ان کے لیے، ان کے فائدے کی باتیں کر رہا ہوں اور یہ مانتے نہیں ہیں، ان کو بڑی بڑی نشانی بھی دکھا رہا ہوں لیکن یہ پھر بھی نہیں مانتے۔ تو اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پہ سمجھایا محبوب آپ کو ان کے لیے کڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جو مانتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں مانتا تو آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ کا پیغام، آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، آپ پیغام پہنچاتے جائیں، بس جو مانے گا تو اس کا اپنا فائدہ ہے، جو نہیں مانے گا تو اس کا اپنا نقصان ہے۔ فرماتی فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ صُمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، کہ آپ نہ تو مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ ہی آپ بہرے کو پکار سنا سکتے جب وہ پیٹ پھیر کے بجا رہا ہو، ایک تو ہو بہرا، دوسرا وہ پیٹ پھیر کے جا رہا ہو، تو پھر اس کو تو بات سمجھانی بہت مشکل ہے، لہٰذا آپ اس کو نہیں سنا سکتے۔ اور آگے فرماتی وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور آپ اندھوں کو راستہ بھی نہیں دکھا سکتے، اندھا گمراہ ہونے سے راستہ گم ہو جائے تو آپ اس کو جتنا بھی سمجھاؤ تو اسے راستہ نظر ہی نہیں آئے کیونکہ وہ ہے ہی اندھا۔ تو یہاں پر بھی کافروں کو اندھوں سے تشبیہ دی ہے کہ یہ ہیں ہی اندھے، انہیں ہدایت کا راستہ نظر آنا ہی کوئی نہیں ہے، انہیں گمراہی کی طرف ہی جانا ہے، کبھی ادھر گریں گے کبھی ادھر گریں گے، انہیں سیدھا راستہ کبھی نظر آئے گا ہی نہیں، اس لیے کہ یہ گمراہ ہو چکے ہیں، یہ دل کے اندھے ہو چکے ہیں، اب انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، آپ سنا سکتے ہیں تو صرف ایمان والوں کو سنا سکتے ہیں ہماری آیات۔ یہاں پر بھی یہی سمجھا دیا کہ آپ کی باتیں سن کر جو لوگ عمل کریں گے وہ صرف ایمان والے عمل کریں گے، آپ کی باتوں سے فائدہ صرف ایمان والے حاصل کریں گے، مسلمان حاصل کریں گے، کافر آپ کی بات کا فائدہ حاصل نہیں کرے گا، آپ کی بات کو سن کر اس پر عمل نہیں کرے گا۔ تو لہٰذا ایمان والے جو آپ کے اپنے ہیں، آپ ان کو بات سمجھائیں، ان کو سیدھے راستے پہ لائیں، ان کو سمجھاتے جائیں، ان کے دین کا علم سکھاتے جائیں، وہ آپ کی باتوں کو سنیں گے بھی، اس پر عمل بھی کریں گے، اور کافروں کے لیے زیادہ کڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بات آپ ان کے سامنے کرتے ہیں اگر وہ مان لیں تو اچھی بات ہے، نہیں مانتے تو آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ دعوت و تبلیغ آپ کا کام ہے، ہدایت دینا میرے رب کا کام ہے، جس کو چاہوں گا ہدایت دے دوں گا، جس کو نہ چاہوں ہدایت نہیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا